کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر صرف 33 بار قرآن پاک کی یہ ایک آیات پڑھ لیں۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی دل کی مراد پوری ہوگی۔ 100 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو کہ شدید پریشان ہیں، جو بھائی اور بہنیں روزانہ کی بنیاد پر کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں بہت رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اکثر افراد یہی کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اسی کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ ہم سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص اور مجرب، آزمودہ اور مستند وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ سارے حل ہو جائیں گے اور سب بند دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا تو اس نے اس وظیفے کو اپنا روز مرہ کا معمول ہی بنا لیا۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ محترم ناظرین کرام، میرے کسی بھائی یا بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو تو عشاء کی نماز مکمل پڑھ کر صرف سجدے میں سر رکھ کر یہ آیات 33 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی دل کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، کوشش کریں کہ یہ آیات 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں، لیکن جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالی سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالی آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور مزید وضاحت کر دیں کہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔
آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سن لیں۔ اس سورت فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ نمبر 1، اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی۔ نمبر 2، اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ نمبر 3، اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ نمبر 4، اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورہ فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورت فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورت الحمد اور سورت الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے۔ مختلف احادیث پاک میں اس سورت کا نام سورت الرقیہ بھی ہے، اس سورت کا نام سورت واقعہ بھی ہے اور کافیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن اور سورت الکنز بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے گنج العرش عرش کا خزانہ سے 4 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی ہے، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 ام الکتاب سورت فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں
باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کریں، لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورت فاتحہ مکمل پڑھیں۔ پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں، لیکن واضح کر دیں کہ آپ نے سورت فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالی سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، اپنی روز مرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجئے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا کیجئے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورت فاتحہ کی یہ آیات کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نیاز کیا کریں۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورت فاتحہ کی یہ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین 33 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ مستقل جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقوق العباد لازمی خیال کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو لازمی سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو متاثرہ فریق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔
اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔